بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طالب علم احباب، آپ سب کے لیے سلامتی کی دعائیں۔ یقیناً آپ سب کا روزہ اچھا گزرا ہوگا اور افطار بھی اچھا گزرا ہوگا۔ ہمارا آج کا موضوع اختر شیرانی اور پھر اختر شیرانی کی نظم جہاں ریحانہ رہتی تھی، ان دو پہلوؤں سے ہم بات کریں گے۔ کوشش ہوگی بات مختصر ہو لیکن طالب علموں کی ضرورت کے مطابق ہو، جسے وہ اپنے نصابی کسی بھی ضرورت کے لیے استعمال میں لا سکیں۔ اختر شیرانی 1905 میں پیدا ہوئے، 1948 میں وفات پائی۔ لگ بھگ 43-44 برس کی عمر میں انہوں نے ایک ضخیم کلیات اور 7-8 کتابیں چھوڑی۔ ان کی 6 کتابوں کو خاص اہمیت حاصل ہے، جن کا تذکرہ ہم یہاں کریں گے۔ اس کے علاوہ ان کی نسبت اپنے والد حافظ محمود شیرانی کے ساتھ ہے، جن کی مشہور زمانہ پنجاب میں اردو کتاب ہے، اور پھر ان کے جو بیٹے تھے مظہر محمود شیرانی، کچھ عرصہ پہلے وہ بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کا بھی اردو ادب میں خاص مقام ہے، خاص درجہ ہے۔ اختر شیرانی کو شاعر رومان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اردو نظم کا وہ پہلا شاعر ہے جس نے رومانی موضوعات کو براہ راست عورت کے اظہار کے ساتھ بیان کیا۔ آپ جانتے ہیں ہماری کلاسیکی غزل میں محبوب عورت نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو گوشت پوست کا محبوب نہیں ہے، وہاں ایک خیالی تصور ہے، یا طوائف کا، بالا خانے کا، کوٹھے کا، اس نوعیت کے مختلف تصورات ہیں، یا پھر جیسے اعتراضات میر پر یا بعض دیگر کلاسیکی شعراء پر کیے جاتے ہیں، اس طرح کی کیفیت ہے۔ اختر شیرانی کے ساتھ ایک چیز جو عمر بھر انہیں نقصان بھی پہنچاتی رہی اور شاعروں کے ساتھ بھی جوڑی جاتی ہے کہ وہ زود نویس ہونے کے ساتھ ساتھ بادہ نوش بھی تھے، اور ناقدین کا خیال ہے کہ شراب نوشی کی کثرت کی وجہ سے انہیں کم عمری میں موت کا سامنا کرنا پڑا۔ اختر کی پہلی کتاب پھولوں کا گیت بچوں کے لیے 1936 میں چھپ کر منظر عام پر آئی۔ اب آپ مجموعی فضا کو دیکھیں تو اختر شیرانی جب پیدا ہوتے ہیں وہ زمانہ سر عبدالقادر کے مخزن کی اشاعت اور پھر اس کے افزائش اور پرورش کا زمانہ ہے۔ اس کے بعد نگار اور بہت سارے ایسے ادبی دنیا رسائل ہیں جو بالخصوص رومانوی ادب کو پرچار کر رہے ہیں، لیکن 1936 تک ان کے مقابل ترقی پسند تحریک اور ترقی پسند تحریک کے نقطہ نظر سے لکھے جانے والا ادب آ چکا تھا۔ اس صورتحال میں بھی اختر شیرانی وہ واحد شاید ہماری شاعری کے یا شعری روایت کے شاعر ہیں جو تمام عمر صرف ایک موضوع پر لکھتے ہیں، اور وہ موضوع رومان ہے۔ پہلی کتاب 1936 میں جو ان کی پھولوں کے گیت کے عنوان سے چھپ کر منظر عام پر آئی، وہ بچوں کے لیے نظمیں تھی، جبکہ دوسری کتاب بھی بچوں اور خواتین سے ایک طرح کا مخاطبہ تھا، ان کے حوالے سے نظمیں تھی جس کا عنوان انہوں نے نغمہ حرم رکھا۔ یہ کتاب 1939 میں چھپ کر منظر عام پر آئی۔ اختر کی تیسری کتاب شعرستان 1941 میں، جبکہ چوتھی کتاب 1945 میں صبح بہار کے نام سے شائع ہوئی۔ صبح بہار کو ان کی نمائندہ ترین کتب میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ پوری کتاب، اس میں جتنی بھی منظومات اور رباعیات ہیں وہ عورت کے تذکروں سے بھری ہوئی ہے۔ صبح بہار کے بعد 1946 میں اختر کی کتاب اخترستان شائع ہوئی، اور طیور آوارہ کے نام سے 1946 میں ان کی غزلیات کا مجموعہ شائع ہوا۔ اس کے علاوہ بھی ان کی کتب شائع ہوئیں، لیکن ان 6 کتابوں کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اگر آپ اختر شیرانی کے زمانے کو دیکھیں تو ان کا ابتدائی زمانہ ایسے غالب اور مومن شعراء کے ایک طرح سے دباؤ میں ہے کہ یگانہ چنگیزی جیسا آدمی غالب کے ساتھ اپنی مخاصمت کی بنیاد پر یا اپنی شناخت کی تلاش کے سبب سے غالب کے ایک طرح سے چاہنے والوں کے عتاب کا شکار ہے، اور جو اردو طبقہ ہے وہ غالب کے علاوہ کسی کا نام سننے کو تیار نہیں ہے۔ دوسری طرف اقبال کا طوطی بول رہا ہے، اور 1936 تک اقبال اپنا تمام تر کلام مکمل کر چکے تھے، اور بڑے بڑے شعراء جو نئے نو آموز شعراء تھے وہ اقبال سے ہی متاثر ہو رہے تھے اور اس کے رنگ میں لکھنا چاہتے تھے۔
دوسری طرف غزل کا جو کلاسیکی مزاج ہے، داغ، وہ لوگ کاپی کر رہے ہیں، اس کی روایت میں چلنا چاہ رہے ہیں، اور اسی طرف دوسری طرف ایک اور پہلو میں جدید آزاد نظم کھڑی ہے، جسے تصدق حسین خالد، نون میم راشد، مجید امجد، میرا جی اور دیگر جو بنیاد گزار ہیں وہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ ان ساری صورتحال میں اختر شیرانی شاید وہ واحد آدمی ہے جو اپنے مزاج اور اپنی دھن کے مطابق لکھتے ہیں۔ ان کے لیے ترقی پسندی کا جو ایجنڈا ہے یا جو سماج کے ساتھ اس کی وابستگی ہے وہ بھی اہمیت نہیں رکھتی، اور کہیں حقیقت میں وہ رومانویت کے بھی پرچارک نہیں ہیں۔ انہوں نے کوئی جو رومانوی شاعری کی ہے وہ کسی رومانوی تحریک کا حاصل نہیں ہے، بلکہ اختر نے وہ شعر کہے ہیں جو اس کا مزاج ہے، جیسا وہ سوچتا ہے، جیسا سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے آج جو اردو کی رومانوی شاعری کے جتنے بھی حوالے ہیں ان میں اختر شیرانی کو بنیادی مرکزیت حاصل رہتی ہے۔ ہمارا آج کی نظم اختر کی ایک نسبتاً طویل نظم ہے۔ طویل اس لیے کہ اس نظم میں 4 بندوں پر، ہر مصروں پر ہر بند ہے، 3 مصرے باہم ردیف قافیہ رکھتے ہیں، اور چوتھے مصرے میں ایک ہی ٹیپ کا مصرع دہرایا جاتا ہے۔ جہاں ریحانہ رہتی تھی کے عنوان سے انہوں نے یہ نظم لکھی۔ یہی وادی ہے وہ ہمدم جہاں ریحانہ رہتی تھی، وہ اس وادی کی شہزادی تھی اور شہانہ رہتی تھی۔ مفائل 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 مفائل، بیر حزج مسمن سالم، یعنی مفائلین کی تکرار 4 مرتبہ۔ اس طرح یہ جو حیت ہے نظم کی، ظاہری حیت، وہ کلاسیکی ہے، آزاد نظم نہیں ہے۔ اور 1936 کے اطراف کا زمانہ، یا جب تک ان کی کتاب صبح بہار آتی ہے 1945 تک، جو آزاد نظم ہے وہ بھی ایک مکمل صنف کے طور پر، ایک الگ شناخت کے طور پر اردو میں اپنی جگہ بنا چکی ہوتی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اختر کی غالب شاعری کلاسیکی نظم کی حیت پر، دائروی عروض کی تکمیل پر، یا پھر قطعات اور رباعیات کی صورت میں ہے، جو ان کی فن پر گرفت کی بھی نمائندگی کرتی ہے۔ جس طرح آج فن کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور شاعری میں فن کو کوئی اضافی چیز تصور کیا جانے لگا ہے، اور موضوع یا مواد کی بجائے فن کو کم تر سمجھا جانے لگا ہے، تو اس طرح کی کوئی صورتحال ہمیں 20ویں صدی کے وسط میں اختر شیرانی کے ہاں نہیں ملتی۔ یہ نظم خاصی طویل ہے، 22 بند ہیں اس کے، ہر بند کے 4 اشعار ہیں۔ پہلے بند میں 5 اشعار ہیں، کیونکہ جو پہلا مصرع ہے، یہی وادی ہے وہ ہمدم جہاں ریحانہ رہتی تھی، یہ دہرایا جاتا ہے، اور پھر یہ مصرع ہر 3 مصروں کے بعد دہرایا جاتا ہے۔ تو پہلے بند میں 5 مصرے ہیں۔ طالب علموں کو چاہیے کہ وہ اگر اس سوال کو تیار کر رہے ہیں تو کم از کم 2 بند نظم کے زبانی یاد کریں، تاکہ جب وہ نظم کی تفہیم کریں تو انہیں حوالہ دینے کے لیے کوئی دقت نہ ہو، اور اس حوالے سے وہ دیگر رومانوی شعراء کی چیزیں بھی، یک رنگ کی، ناجی کی، حتیٰ کہ سراپے کے شاعر ولی دکنی کی، خود میر کے ہاں عورت کا تذکرہ بڑے دل فریب انداز میں ہوا ہے، کسی کی بھی جو اشعار انہیں آسان محسوس ہوتے ہیں، اور اگر وہ نظم کے اشعار ہوں تو 100 بسم اللہ اور بھی زیادہ بہتر ہے، وہ انہیں یاد کرنے چاہیے۔ اب اس نظم کا تجزیہ کیا جائے تو یہ نظم ان چند نظموں میں شامل ہے جنہیں اختر شیرانی کی نمائندہ نظمیں کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ ناقدین یہ بتاتے ہیں کہ اختر کی جو جمالیات پرست طبیعت ہے، اس کے مزاج میں جو عورت پرستی کا مادہ ہے، وہ اپنی تمام تر جولانی، تمام تر یوں سمجھیے کہ طلب، تمام تر وقار، تمام تر جو تخیل ہے، اس کے جوش کے ساتھ اس نظم میں سامنے آتا ہے۔ اس نظم میں ایک ایسا انسان ہے جو عورت کے خیالی پیکر کو بیان نہیں کرتا، بلکہ ایک ایسے پیکر کو بیان کرتا ہے جسے وہ دیکھ رہا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ اس سے دور ہے، اس کی نظر کی ایک طرح سے دسترس میں ہے، لیکن حقیقی دسترس میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اختر کی نظم میں جا بجا محبوب سے ملاقات کا اندیہ ہے، اس کے قریب جانے کا اندیہ ہے، اس کی جو جنت سمان اس کا وجود ہے، اور اس کی چیزیں، اس کی جو شخصیت میں موجود رعنائیاں ہیں، ان سے لطف اندوز ہونے کی خواہش جگہ جگہ پائی جاتی ہے۔ نظم کا ہر بند جہاں ریحانہ رہتی ہے کا ایک خاص منظر کشی کی صورت میں اپنے اختتام پذیر کو پہنچتا ہے ٹیپ کے مصرے کے ساتھ۔ کہیں پر وہ صحراؤں میں گلے چراتی خواتین کو ریحانہ، اب یہاں طالب علموں کے پاس 2 صورتیں ہیں کہ یا تو وہ ایک ہی کردار جو کہ ریحانہ کا کردار ہے، اسے مرکزی مان کر جتنے بھی منظر یا تمثال بنائے ہیں شاعر نے،
ان میں اسے بیان کرتے جائیں کہ یہ ریحانہ ہی ہے جو گلے چرا رہی ہے، جو نخلستان میں ہے، جو اس کے افکار پر چھائی ہوئی ہے، جو خرمی آغوش سے اسے لطف اندوز نہیں کر پا رہی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ یہاں ریحانہ 20ویں صدی کے وسط کی عورت کا ایک استعارہ ہو، اور اس سے مراد عورت کے وجود کا بیان ہو۔ ریحانہ کوئی ایک انسان نہ رہے، بلکہ یہ انفراد سے آگے بڑھتے ہوئے اجتماع کی شکل اختیار کر لے اور ایک عورت کا استعارہ بن جائے کہ اختر شیرانی کو اپنے اطراف ریحانہ کی شکل میں عورت نظر آتی ہے۔ کہیں وہ گلے میں کی بکریاں چرا رہی ہے، کہیں وہ پہاڑوں میں کھیل رہی ہے، کہیں وہ ڈھلانوں پر آ کر چشموں میں اپنا منہ دھو رہی ہے، کہیں وہ گاتی پھر رہی ہے، کہیں وہ اٹکیلیاں کرتی ہے، کہیں جو ریحانہ ہے اس کی گرفت شاعر کے افکار پر ہے، کہیں وہ اس کے خیال اور خواب میں سمائی ہوئی ہے، کہیں وہ اس کی نظر کی دسترس میں ہے، کہیں اس کا خیال اس کے گرد ہر وقت گھومتا رہتا ہے۔ یعنی کئی مناظر ہیں جو شاعر نے بنائے ہیں، اور اس کی ابتدا پہلے ہی مصرع سے ہو جاتی ہے کہ یہی وادی ہے وہ ہمدم جہاں ریحانہ رہتی تھی، وہ اس وادی کی شہزادی تھی اور شہانہ رہتی تھی، کمل کا پھول تھی، سنسار کے سے بیگانہ رہتی تھی، نظر سے دور مثل نکہت مستانہ رہتی تھی، یہی وادی ہے وہ ہمدم جہاں ریحانہ رہتی تھی۔ اب اس بند میں بھی آپ نے دیکھا کہ وہ ریحانہ کو نکہت کہہ رہا ہے، وہ ریحانہ کو سنسار سے الگ کہہ رہا ہے، کٹا ہوا کہہ رہا ہے، کیونکہ اختر کا زمانہ عورت کی سماجی زندگی کے کوئی ابتدا کا زمانہ نہیں ہے۔ اس زمانے میں کم از کم ہندوستان کی حد تک عورت چادر اور چار دیواری کے تقدس کا نام سمجھا جاتا ہے، اور پاکستان اور ہندوستان میں مسلمانوں میں اگر عورت کی آواز گھر کی چار دیواری سے بھی باہر سنائی دے تو اسے معیوب تصور کیا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اسے سنسار میں دیکھتے ہوئے بھی خود سے دور محسوس کرتا ہے، اور یہ اثر اختر کی شاعری میں جا بجا پھیلا ہوا ہے کہ وہ ریحانہ کو یا شیریں کو، سلمیٰ کو دیکھ تو سکتا ہے، لیکن وہ ان سے گفت ہم کلام نہیں ہو سکتا، وہ جو حجاب کے پردے درمیان میں انہیں نہیں پاٹ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اختر کو جمالیات کا شاعر کہا جاتا ہے۔ جمالیات کے معنی آپ جانتے ہیں، ایستھیٹک سینس یا احساسات کا ایک ایسا سلسلہ جو آپ کو مسرت کشید کرنے کی صلاحیت بخشے، جس سے آپ خوبصورتی کو پہچان سکیں، خوبصورتی کی شناخت کر سکیں، وہ خوبصورتی فطری ہو، وہ خوبصورتی انسانی ہو، وہ خوبصورتی مادی ہو، یا وہ خوبصورتی مشینی ہو۔ اس زمانے میں چیزیں بہت ساری ہیں، تو آپ کی جو خوبصورتی کو شناخت کرنے کی صلاحیت ہے اسے جمالیات کہا جاتا ہے۔ جمالیات اپنی اساس میں فلسفے کا موضوع ہے، لیکن اسے فلسفیوں سے بھی زیادہ شاعروں نے، ناول نگاروں نے، افسانہ نگاروں میں اپنے مدعا کے بیان کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو جمالیات کا شاعر ہونے کا سبب ہی یہ ہے کہ اختر کے ہاں رومان اپنی تمام تر جو رنگینیاں ہیں، تمام تر جزیات ہیں، اس کے ساتھ آتا ہے، اور اس کو ایک ریحانہ یا سلمیٰ یا کسی بھی نام سے، شیریں اور کئی نام اختر اپنی شاعری میں دہراتے ہیں، ان تک محدود نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے لیے یہ فردوس وجد ہے، اور اس کے لیے وہ ایک مستانہ کردار ہے جو لہلہاتی ہے، مثل سبزہ بیگانہ ہے، جو اور سبزہ آپ کو پتہ ہے زرخیزی کی علامت ہے۔ اگر آپ شاعری کے معنی کو استعارے اور تشبیہ کی صورت میں کھولیں گے تو یہ آپ کے لیے علمی سطح پر بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا، کیونکہ شاعری کی زبان عام زبان کے برعکس تشبیہ اور استعارے کی زبان ہوتی ہے۔ وہی الفاظ، وہی اسماء، وہی علامتیں جو ہم نثر میں استعمال کر کے ان سے براہ راست لغوی یا محاورہ جاتی معنی لیتے ہیں، انہی کو جب شاعری میں استعمال کیا جاتا ہے تو معنی استعارہ بنیاد ہو جاتے ہیں، تشبیہ بنیاد ہو جاتے ہیں۔ اور اختر شیرانی کی شاعری تشبیہات سے بھری ہوئی ہے، استعاروں سے بھری ہوئی ہے۔ وہ کہیں عورت کو بہشت کا میں لہلہاتا ایک پودا کہتا ہے، کہیں وہ فردوس میں وجد کرتی مستانی کہتا ہے، کہیں وہ پھولوں کی وادیوں میں اسے مہکتے ہوئے دکھاتا ہے، کہیں وہ نخلستانوں میں اسے جا بجا بھٹکتے ہوئے یا اپنی ترنگ میں، اپنے آپ میں گھومتے پھرتے ہوئے دکھاتا ہے کہ وہ اطراف سے لاپرواہ ہے، جبکہ اختر کی نظر ہر وقت اس کے اوپر ہے۔ یہ ایک بڑی عجیب سی بات بھی ہے کہ حافظ محمود شیرانی کی اولاد ہوتے ہوئے اختر شیرانی اس طرح سے بادہ نوش بھی تھے، اور اس طرح سے انہوں نے اس زمانے میں رومانوی شاعری کہی جس زمانے میں اسے معیوب سمجھا جاتا تھا، بلکہ
اس طرح کا شعر کہنے والے کے لیے ایک طرح سے کئی طرح کے اعتراضات ہوتے تھے، وہی اعتراضات جو کسی زمانے میں نذیر نے برداشت کیے۔ گو ان کی تفریق مختلف ہے کہ نذیر اکبر آبادی کو تو شاعر ہی تسلیم نہیں کیا جاتا تھا، کیونکہ ان کے موضوعات دربار کے متعلق نہیں تھے، ان کے شاعری کا رنگ بادشاہ کی سہولت کے لیے نہیں تھا، ان کے ہاں جو بادشاہ ہیں، جو امراء ہیں، ان کی قصیدہ خوانی نہیں تھی، لہٰذا انہیں شاعر تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ اس کے برعکس اختر کو شاعر تو تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن ان کے ہاں یہ ایک اعتراض ضرور ہے کہ اختر کے ہاں جو رومانویت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ان کی رومانویت سستی جذباتیت میں نہیں بدلتی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کی رومانویت کا یہ دائرہ کہیں نہ کہیں ایک خاص حد سے بڑھ جاتا ہے، اور اس کی وجہ اختر شیرازی کی جزیات نگاری ہے۔ اختر کو آپ بطور شاعر جب دیکھتے ہیں تو ایک بہت ذہین، ایک تیز متخیلہ، سبک روح، لغت پر گہری دسترس رکھنے والے، مختلف الفاظ کو چابک دستی کے ساتھ استعمال کرنے والے، کافیوں اور بہور پر مکمل پابندی رکھنے والے، اور خود جو فنی رموز ہیں شاعری کے، ان کو بڑی اچھی طرح سمجھنے والے شاعر ہیں، اور ان سب چیزوں کا جو اظہار ہے وہ ان کی شاعری میں آپ کو جا بجا دکھائی دیتا ہے۔ آپ اختر کا محاکمہ کسی دوسری نظم کی روح سے بھی کریں تو ان کے ہاں غالب رنگ جمالیات پرستی، عورت کے وجود کی کشش کو محسوس کرنا، اس کی جلانیوں کو بیان کرنا، اس کے احساس کی وضاحت کرنا، اس سے دور ہوتے ہوئے بھی اپنے قریب محسوس کرنا، اور اس طرح کے دوسرے رنگ دکھائی دیں گے۔ آپ سب کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔